یوٹیوب پہ انٹرونشن کینیڈا کے نام سے ایک پروگرام ملے گا، انٹرونشن کینیڈا، کہ جس میں امریکہ میں، کینیڈا میں اور یورپ میں جن لوگوں پہ انٹرونشن یا فیملی انٹرونشن کی جاتی ہے اس کی ویڈیوز موجود ہیں جو کہ فیملی کے تعاون سے وہ بناتے ہیں تاکہ نئی فیملیز کو انکریجمنٹ ہو۔ پاکستان میں بھی بہت اویئرنیس ہے، لیکن ایکچولی یہ سارا کام جو 1960 میں یو کے میں اور یورپ میں اور امریکہ میں ہوا اور پھر کینیڈا میں جو کام ہوا اس کو انہوں نے آپس میں شیئر کیا، اور اس کے نتیجے میں بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہم نے سیکھیں، اور 45 سال سے تو آپ ذرا سوچیں کہ 1978 سے کنٹینوسلی ہم لرن کر رہے ہیں اور ہر جگہ سے لرن کر رہے ہیں۔ ہر روز ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی جگہ ہے جہاں سے کوئی چیز سیکھی جا سکتی ہے۔ آپ سوچیں کہ 87 میں ڈاکٹر سٹیون کوی نے 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل کے نام سے ایک تھیسز لکھا، پھر وہ کتاب کی شکل میں چھپا جس سے دنیا کے اندر تبدیلیاں آ گئیں، اور ہم نے یہ ڈسکور کیا کہ یہ جو 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل ہے یہ نیچرل کیور ہے ایڈکشن کا۔ اگر کوئی وقت سے پہلے یہ 7 ہیبٹس اپنا لے تو وہ کسی قسم کی سبسٹنس ابیوز، ایڈکشن یا ایڈکٹیو بیہیویئر میں نہیں ہوگا، اور وہ ون ون میں بلیو کرے گا، وہ رسپانسبلٹی لینے والا ہوگا، وہ انجام کو سوچ کے چلے گا، اور وہ لوگوں کے ساتھ ٹیم ورک کرے گا، اور وہ اپنی معلومات بڑھائے گا۔ تو ہم نے ڈسکور کیا، خود اس کے آتھر نے کبھی نہیں کہا کہ ان 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل کا کوئی تعلق واسطہ نشے کے علاج سے ہے۔ تو ہم نے 2000 میں نشے کے علاج میں یہ 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل کو شامل کیا۔ اسی طرح ایگزیکٹو سکلز کے جو لکھنے والے ہیں جنہوں نے کہا کہ بچوں کو ٹین ایج میں پہنچنے سے پہلے ایگزیکٹو سکلز سکھائی جائے، ان کی امپلسیوٹی پہ کام کیا جائے، انہیں رسپانسبلٹیز دی جائیں، اس میں ٹاسک انیشیشن اور ٹاسک کمپلیشن کیسے بچوں کو سکھائی جائے، پڑھائی میں ان کے لیے نیچرل فلو کیسے پیدا کی جائے، آسانیاں کیسے پیدا کی جائیں، انہوں نے یہ سب کچھ لکھا۔ ہم نے پہلی دفعہ کہا کہ یہ ہمارے مریضوں کے لیے بہت کارآمد چیز ہے۔ یہ جو آپ نے اکثر کہیں دیکھا ہوگا، کہیں نہ کہیں ہماری ایگزیکٹو سکلز بیچ میں آ جاتی ہیں، سو کچھ نہ کچھ کنٹریبیوشن کہیں نہ کہیں سے اس کے اندر شامل ہوتی رہتی ہے۔ لیکن جو لیٹسٹ بات میں نے کچھ لوگوں کو، اپنے جو پرائیویٹ کلائنٹس ہیں جو کہ دوسرے ملکوں سے زوم پہ یا انٹرنیٹ پہ میرے ساتھ کام کرتے ہیں، ان کو میں نے ہمت کر کے یہ کہنا شروع کیا ہے کہ آپ اپنے دماغ کو ولنریبل مان لیں۔ جس طرح آپ اپنے آنکھوں کے معائنے کے لیے جاتے ہیں تو لوگوں کو بتا کے جاتے ہیں، اسی طرح آپ دانتوں کے معائنے کے لیے جائیں تو آپ چھپاتے نہیں ہیں۔ آپ ڈائبٹیز اور بلڈ پریشر کے لیے جاتے ہیں، اسٹینٹ کے لیے جاتے ہیں تو آپ چھپاتے نہیں ہیں۔ تو اسی طرح آپ یہ بھی کہہ دیا کریں کہ میں دماغی معائنے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ نے کبھی کسی بندے کو یہ کہتے نہیں سنا ہوگا۔ یہ جو شیم ہے یہ دماغ کو ایک ستیلے آرگن کی طرح ٹریٹ کر، اور دماغ ہمارا سب سے قیمتی اثاثہ ہے کیونکہ وہ ہمارے انٹرنل افیئرز کو بھی لے کے چل رہا ہوتا ہے جو کہ بے پناہ ہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں اور اربوں کے حساب سے ہمارے اندر ایسی رسپانسبلٹی ہیں جو کہ برین نے اٹھائی ہوئی ہیں کہ کڈنی فنکشن کیسے ہوگا، لیور فنکشن کیسے ہوگا، بلڈ شوگر کیسے کنٹرول ہوگی، اور 24/7 دل کی دھڑکن اور دیگر معاملات ہمارا برین چلا رہا ہوتا ہے۔ ہم سو جاتے ہیں تو برین کا بیشتر حصہ جاگ رہا ہوتا ہے، اور اگر ہم انٹرنل کاموں کو چھوڑ کے ایکسٹرنل کاموں کی طرف دیکھیں تو ہمارا دوسرے لوگوں سے رابطہ، ہماری رسپانسبلٹیز اور ہمارا جو کنڈکٹ ہے، ہمارا جو رہن سہن ہے، یہ سب کا سب دماغ لے کے چل رہا ہوتا ہے۔ اور جب ہم غصہ کر رہے ہوتے ہیں تو دوسرے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا برین فنکشن خراب ہو گیا ہے، پر ہمیں نہیں پتہ چلتا، ہمیں وہ معصوم سا غصہ لگتا ہے جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ بندہ ہے بڑا غصے والا لیکن دل دا بڑا چنگا ہے۔ تو میں ایسے لوگوں کو سرٹیفکیٹ دینے کے لیے تیار ہوں، اگر وہ آئیں اور وہ نارمل لگے تو میں ان کو دل کا بہت اچھا کہوں گا،
لیکن غصے کا تعلق دل سے نہیں ہے، غصے کا تعلق دماغ سے ہے. کوئی دل کا کتنا بھی اچھا ہو تو اگر اس کے دماغ میں غصہ ابھرتا ہے، چڑچڑاپن ابھرتا ہے، تو وہ اپنے لیے اور دوسروں کے لیے آنے والے وقتوں میں عذابوں کا انتظام کر رہا ہوتا ہے.